کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اور اس کی عطا سے، اس کے کرم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے ساتھ کیا کہ ایک متعینہ وقت تک جو ہے آپ اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جناب بنیامین کے سامنے اپنے تمام ماجرے کو وہ پیش کرتے ہیں۔ بات تھی بھائیوں کی، بھائی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور جناب بنیامین اب شاہی دربار چھوڑ کر جانا گوارہ نہیں کر رہے ہیں۔ حکمت اپنائی گئی اور وہ حکمت کام کر گئی۔ اب ہوا یہ کہ جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے مصر میں بھائی کے ساتھ یعنی جناب بنیامین کے ساتھ رہنا گوارہ کیا، لیکن والد گرامی جناب یعقوب کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا کہ اگر میں اس صورت میں جاتا ہوں تو جناب یعقوب پھر جو ہے اسی صدمے کا شکار ہوں گے، اسی بات کی فکر جتائیں گے کہ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی تم نے کیا، اور جناب بنیامین کے حق میں بھی جو ہے تم جو ہے وہ صحیح ثابت نہ ہو سکے اور تم نے اسے بھی جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے بھائیوں کو، بڑے بھائی نے تمام بھائیوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میں یہیں رہتا ہوں جب تک بنیامین یہاں ہیں، ان کی حفاظت میں بادشاہ کے دربار میں میں رہتا ہوں، اور بھائی دوسرے جو ہے وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بات تو بڑی طویل ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے دربار میں بھائی پہنچتے ہیں اور یہ بات جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام کو کہی جاتی ہے، جو قرآن پاک میں جس کا تذکرہ موجود ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بات انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ مکمل ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارگاہ میں بھائی پہنچے، گڑ گڑائے، گریہ اوزاری کیا، اور حال یہ تھا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ جناب یعقوب کے بارگاہ میں جب وہ پہنچے اور یہ تمام ماجرا پیش کیا کہ بادشاہ کے دربار میں بھائی کی چوری ثابت ہوئی، لہٰذا ہمیں اسے وہیں چھوڑنا ضروری سمجھا، اور کرتے تو کیا کرتے، بادشاہ نے حکم نافذ کیا تھا، بڑی بے عزتی محسوس ہوئی وہ تمام چیزیں۔ اب اس کے بعد جناب یعقوب نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی بات پر فیصلہ کر ہی لیا، کوئی پلان تم نے بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں صبر کرتا ہوں، کیا کروں گا میں، جیسے میں نے جناب یوسف کے حوالے سے میں نے صبر کیا، اس طریقے سے بنیامین کے حوالے سے بھی میں صبر کروں گا، کیا کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، بہت ممکن ہے کہ قریب اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کو میرے پاس لے آئے گا، دونوں کی ملاقات لکھا ہے وہ ملاقات ہو جائے گی، چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کو غیب کے علوم میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ علوم عطا فرمائے تھے، نبی یہ وقت تھے، اور نبی سے کوئی بات اللہ پوشیدہ رکھے ہو نہیں سکتا، لیکن جو ہے وہ صبر کی بات تھی، امتحان و آزمائش کی گھڑی تھی، لہٰذا جو ہے امتحان و آزمائش سے اللہ تبارک تعالیٰ عام لوگوں کو گزارتا ہے تو عام لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جب خاص لوگوں کو گزارتا ہے تو خاص لوگوں کی بات الگ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد انہ هو العلیم الحکیم، جناب یعقوب فرماتے ہیں کہ وہ بے شک علیم و حکیم ہے، حکمت اس کے تمام کام حکمت بھرے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وتولی عنہم، اور پھر اس کے بعد ان سے منہ پھیرا، اور پھر اس کے بعد کہا وقال یا آسف علی یوسف، اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور وابیضت عیناہ من الحزن وهو قدیم، اور ان پر جو ہے فرماتے ہیں جدائی پر، اور ان کی جو ہے وہ آنکھیں غم سے سفید ہو گئی اور غصے کھاتے رہے۔ جناب یعقوب کا حال یہ تھا کہ آنکھیں جو ہے وہ رو رو کر جو ہے غم سے نڈھال تھے، آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ بعض مفسرین نے، مورخین نے بیان کیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی، اتنا رویا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک تو بڑھاپا، اور بڑھاپے میں شدت غم، اور شدت غم میں آنسو، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی بینائی لے گئی۔ اب اس کے بعد وہ غصہ پی کر رہ جاتے کہ میں کروں تو کیا کروں، میرے بچے پڑ جاتے ہیں، یہ کوئی اور ہوتا تو اس سے انتقام لیا جاتا، لیکن یہ میرے بچے ہیں، اس لیے جو ہے وہ چھوڑنا گوارہ کیا۔ سوال کیا کرتے ہیں جب ان لوگوں نے پلان ہی بنا لیا تھا۔ اس طریقے سے جناب یعقوب فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے کلام کو رد کیا اور فرمایا کہ تم ہیلے بناتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر کا بادشاہ میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں اپنے پاس غلام بنا لے، اور جبکہ اس کے قانون میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو چوری کے الزام میں غلام بنایا جائے۔ قانون بھی جانتے تھے، قانون داں بھی تھے، شریعت کے حاکم تھے، حاکم شریعت تھے، شریعت کو نافذ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ قانون تو ایسا ہے نہیں، تو پھر ایسا ہوا کیسے۔ تو اب جو ہے آپ علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غم کھا رہے تھے، حالانکہ غم تو تازہ بنیامین کا ہے، ایک زمانہ گزر چکا
جناب یوسف کی رخصتی کو اور ان سے بچھڑ کر، لیکن اب جو ہے تازہ غم تو جناب بنیامین کا ہے، لیکن جناب یوسف کا غم تازہ ہو رہا ہے۔ بات جناب یوسف کی کر رہے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے جیسے یوسف کو جو ہے وہ تم نے گما دیا، ضائع کر دیا، اس طریقے سے حال اب ایسا ہو رہا ہے کہ تم نے بنیامین کو بھی جو ہے ضائع کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تمام باتیں چلی۔ اب اس کے بعد مؤرخین نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ جناب یعقوب روتے کیوں تھے، رونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو معلوم تھا کہ یوسف ہیں، قدرت کے فیصلے کے مطابق جناب یوسف مرے نہیں ہیں، وصال نہیں ہوا، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے کس طریقے سے صدمے کا لیکن ہیں تو، لیکن ابھی ہیں نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے لیکن ہیں کہیں، اللہ نے انہیں ان کی حفاظت فرمائی ہے، وہ ہیں، لیکن ایک متعینہ وقت تک جو ہے وہ تم سے دور رہیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ عجب حکمت کے ساتھ تمہارے پاس پیش کر دے گا۔ تو وہ تمام چیزیں تو جناب یعقوب کو حکمت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، جناب جبریل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ان تمام باتوں کا علم تھا، لیکن جو دوری تھی، جتنے دن دوری تھی، اس تعلق سے مؤرخین بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت اور اس کے دید سے محروم ہو گئے۔ کون؟ جناب یعقوب۔ اور اس محرومی کے سبب جو ہے آپ بے چین اور بے قرار ہونے لگے، کیونکہ جناب یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو ان کی پیشانی میں تجلیات الہی کا نور چمکتا تھا، تو وہ تمام چیزیں جب نہیں دیکھتے تھے تو بڑی بے چینی ہوتی تھی، بے قراری ہوتی تھی کہ یار آج کیسا دن میرا گزر رہا ہے، تو یہ بے چینی کے مارے جو ہے وہ رویا کرتے تھے، مؤرخین نے بیان فرمایا۔ اور اس طریقے سے جو ہے پھر اس کے بعد آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کہا، ہوا یہ کہ جب جناب بنیامین بھی نہیں ہے، جناب یوسف بھی نہیں ہے، دونوں بچھڑ گئے، اور دونوں پیارے تھے، دونوں چہیتے تھے، اور بھی بچے تھے ان کے، چہیتے تو تھے، لیکن محبتیں کچھ جو ہے زیادہ ان سے تھی، کن سے؟ جناب یوسف اور جناب بنیامین سے تھی۔ جب نہ پایا تو مجبوری کے عالم میں جو ہے بچوں نے کہا، جب دیکھا کہ بہت زیادہ آہو بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ہم سے بات بھی نہیں کرتے، اب تو ہم سے منہ بھی جو ہے وہ گھما لیے، اب تو ہم سے کھل کر بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، یہ تمام باتیں جب بھائیوں کے ذہن و دماغ میں بات آئی اور دیکھا کہ باپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جناب یعقوب کا، ہم کیا کریں اس میں؟ تو اب جو ہے چونکہ بنیامین کے معاملے میں تو بھائی سچے تھے، بھائیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن جناب یوسف کے معاملے میں تو تھے، بھائیوں کا قصور موجود تھا، لیکن اب وہ اچھے بن گئے ہیں، نیک بن گئے، لیکن اچھے بننے کے بعد بھی اب ایک جرم کا ایسا معاملہ ہے کہ جناب بنیامین کا جرم بھی ان کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا، قالو، قرآن پاک کی آیت، قالو تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الہالکین، کہ اب حال یہ ہے کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ جناب یوسف کو یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں گے، یعنی فرماتے ہیں کہ یا تو آپ قبر پہنچ جائیں گے، قبر تک پہنچ جائیں گے، یعنی آخری عمر تک آپ اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اور حالت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی حالت نازک ہوتی جا رہی ہے، خستہ ہوتی جا رہی ہے، اور یا آپ ذکر کرتے کرتے ایسا نہ ہو جائے کہ اسی کے ذریعے سے آپ کا وصال ہو جائے، کہ آپ کیوں اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھیں؟ آپ ہو گیا جو غم بیتنا تھا بیت گیا، اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے، صبر کیجئے، انشاءاللہ اس سے بہتر اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بھائیوں نے والد کو سمجھایا، یہ بات چل رہی تھی۔ اب قال، جناب یعقوب فرماتے ہیں کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جناب یعقوب فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی شکایتیں، اپنے دل کی بات، اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوں، میں انی واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، تو میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی فریاد نہیں کر رہا ہوں، تم کیا کر پاؤ گے؟ تم جب تھا تو نہیں کچھ کر پائے، تو اب کیا کر پاؤ گے؟ اس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس اپنے غم کا جو ہے مداوع کر رہے تھے اور رب کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کے لیے پھر جناب یعقوب نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو ان کو، کہاں ہیں وہ لوگ، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیں کہیں، کہاں ہیں تلاش کرو تم، بچوں کو کام پر لگا دیا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک نے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ یہ تو پتہ ہے کہ جناب بنیامین موجود ہیں، کہاں ہیں؟ بادشاہ مصر کے دربار میں موجود ہیں، لیکن یوسف کہاں ہیں؟ اس کی خبر لگاؤ تم، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کوشش کرو، دیکھو سراغ لگاؤ، کوشش کرو، تلاش کرو۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کافروں کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا، ایمان والا نا امید نہیں ہوتا، کوشش کرو، امید باندھو، لگاؤ۔
اور کوشش کرو. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزاجة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اب بھائی کہتے ہیں کہ عزیز مصر، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور یہ تو پتا تھا کہ بنیامین یہی ہے، لیکن یوسف کہاں ہے نہیں معلوم ہے. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے جو جملے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں بنیامین ملے گا وہیں یوسف بھی ملے گا. بھائی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کہاں پہنچے؟ بنیامین کے پاس پہنچے، اور جہاں بنیامین ہے وہیں تو یوسف ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیتوں میں یہ تمام باریکیاں ہیں. اس کو اگر مفسرین بیان کریں تو بہت کافی وقت لگے اس کو. تو سنیے، جب وہ جناب یوسف کے پاس پہنچے، قرآن تو کہتا ہے کہ جناب یوسف کے پاس پہنچے، لیکن وہ بادشاہ ہے، یہ کیا پتا کہ وہ یوسف ہیں. بہرحال، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، ہم بہت تکلیف میں، بڑی دشواری کے ساتھ دن کٹ رہے ہیں ہمارے، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ساز و سامان نہیں، جو کچھ تھا ہم لے آئے آپ کی خدمت میں. تو آپ ہمیں پورا ناپ کر ہمیں دے دیجئے، جو کچھ بھی ہے دے دیجئے، ہم بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو صلاح دیتا ہے. آپ جو کچھ ہے آپ کے پاس ہمیں خیرات کر دیجئے، دے دیجئے، بڑے ہم زمانے کے مارے ہوئے ہیں اور بڑی تکلیف سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ہم پر مہربانی کیجئے اور ہمیں دے دیجئے. اب اس کے بعد جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آنے کے بعد اب جناب یوسف کی خدمت میں یہ تمام چیزوں کو پیش کیا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے جیسے قربت بڑی بادشاہ کے دربار میں رہے اور وہ باتیں جب چلی، تو اب جو ہے جناب یوسف اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آج تک یوسف کو تلاش کرنے کے متعلق باپ نے بیٹوں کو نہیں کہا. آج کیوں کہا؟ آج باپ کو فکر ہو رہی ہے میری، ایک انسانی تقاضے کے مطابق ہے، چونکہ جناب یوسف کو بھی معلوم ہے، جناب یعقوب کو بھی معلوم ہے، اس کے بیچ میں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم عطا فرمائے ہیں، لیکن تقاضے بشری ہوتا ہے کہ آج میری یاد آئی تم کو. آدمی ہمیشہ یاد کرتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ اتفاق سے مل گیا تو یار میں سوچا کہ آج چلوں ملاقات کرنے، تو آج اتفاق سے آپ مل گئے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ آج ہماری یاد آئی آپ کو، لیکن ملاقات کی طلب تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن جب مل گیا تو یہ جملہ کہتا ہے آدمی کہ تاکہ اس کا دل جیت لے، یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ جناب تمہارے باپ کو جو ہے تمہارے بھائی یوسف کی آج یاد آئی کہ ڈھونڈنے کے لیے کہا. بنیامین کے متعلق معلوم ہے کہ وہ عزیز مصر کے پاس چوری کے الزام میں غلام ہونے کی حیثیت سے پابند ہے یعنی غلام کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کا سراغ لگاؤ. بس بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور کوئی نہ جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اگر یہ بات کھل کر بتا دیتے تو معاملہ ہی کیا تھا. بہرحال اب آپ کو معلوم تھا کہ اس مرتبہ بنیامین کے ساتھ یوسف کا بھی پتہ چل جائے گا. جناب یعقوب کو معلوم تھا جناب بنیامین کا یوسف علیہ السلام کے پاس آنا جو ہے اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام کا پتہ چلنے والا ہے. تو اب جو ہے یہ پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت ختم ہونے والا. زمانہ بیت گیا جناب یعقوب جناب یوسف کی جدائی کا، زمانہ بیت گیا، معاملات بدل گئے، حالات بدل گئے، اور جناب یوسف جو ہے بچے سے بڑے ہو گئے اور ایک غلام کی حیثیت سے لائے گئے بادشاہ ہو گئے. اب حالات بدل چکے ہیں. اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جناب یعقوب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نہ کوشش کرو، تلاش کرو. اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت آ چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام کی ملاقات سے راحت ہونے والی ہے. اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. کیا تم جانتے ہو کہ ماضی میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے؟ بھائیوں سے مخاطب ہے کون؟ جناب یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم نے ماضی میں کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، تمہیں اس بات کا علم ہے؟ زمانہ بیت چکا ہے. کہاں یوسف علیہ السلام 10 سال مثلا 10 سال کی عمر پکڑیے اور وہ 30ویں سال میں بادشاہ بنے. 20 سال کا یہ عرصہ، 20 سال کا یہ عرصہ کیسے گیا؟ تو اب یہ بھول چکے ہیں بھائی، لیکن وہ بات تو یاد ہے کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا. تو اب اس بات کو جناب یوسف علیہ السلام دہرا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب بات چلی اور راز کھلا تو اب ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جب تم نادان تھے. انہوں نے کہا کہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ جب بات چلی
تو اب جو ہے چونکہ یہ بات تو بھائی بادشاہ کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، اور بھائیوں کا معاملہ تھا، جناب یوسف کا معاملہ تھا، تیسرا کوئی جانتا نہیں تھا گھر کے علاوہ، فیملی میٹر تھا، وہ فیملی میٹر ہی تھا، گھر کا ہی معاملہ تھا، وہ کسی اور کا معاملہ تو تھا نہیں. تو یہ کیسے پتا چلا ان کو بادشاہ کو کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے بادشاہ کو پتا چلا؟ اور بادشاہ ایسا سوال کر رہا ہے. تو اب جو ہے بھائیوں پر تھوڑا سا راز کھلا کہ یہ پوچھنے والا ایسا تو نہیں کہ یوسف ہے یہ. تو بھائیوں نے کہا کہ کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ سوالی انداز میں پوچھا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی جناب بنیامین. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نیکوں کو اجر عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بھائیوں نے آ کر غلے کا مطالبہ کیا اور اشارہ کیا کہ ہم پر رحم کریں، کچھ مقصد یہ بھی تھا کہ بنیامین کو چھوڑ دو، غلہ بھی دے دو اور رحم کرو، بھئی ہمارے والد وہاں پریشان ہے اس کے چکر میں بچے کے، آپ چھوٹے بھائی کو ہمارے بھیج دو. تو جناب بنیامین کو بھی حاصل کرنا تھا، لیکن ظاہری طور پر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بنیامین کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ رہے تھے. کیوں؟ ایک جرم میں گرفتار ہو، اس کا مطالبہ کرنا بھی درست سے نہیں، ایک بار مطالبہ کر کے پریشان ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی یا الہام کے ذریعے مطلع کیا کہ ان کو ان کے باپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یہ کھل کر بول نہیں رہے بادشاہ کے دربار میں کہ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے. وہ تو غنائش کیونکہ بادشاہ بانٹ رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا، تو اسی مقصد کے تحت آئے تھے، لیکن یہ کھل کر نہیں بول رہے تھے کہ ہم تلاش کرنے یوسف اور اس کے بھائی کو آئے ہیں. بہرحال تو آپ نے جب یہ دیکھا یہ ماجرا ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے خود ہی کلام کا آغاز کر دیا، آپ ہی نے خود شروعات کر دی کہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو. اور پھر وہ اس کلام کا آغاز آپ نے فرمایا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے ماضی میں کیا کیا تمہیں پتہ ہے. آپ علیہ السلام نے خود بھائیوں سے کہا کہ وہ خط جو تمہیں باپ نے میرے لیے دیا ہے وہ مجھے دے دو، جو خط تمہیں باپ نے میرے لیے جو دیا ہے وہ خط مجھے دو. انہوں نے جب خط دیا جس میں تحریر تھا کہ ہمارا خاندان شروع سے ہی مصائب و آلام کی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، جناب یعقوب کا یہ جملہ، یہ خط تھا، اور میں اس دادا ابراہیم خلیل اللہ کا پوتا ہوں جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. میرا ایک پیارا بیٹا یوسف تھا جسے اس کے بھائی ساتھ لے گئے. دیکھو یہ خط جناب یوسف پڑھ رہے ہیں اور انہی کا خط ہے، اور لیکن واپس آ کر اس کی خون آلود قمیص پیش کر دی ہے، اسے بھیڑیا کہہ کر کے اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، رو رو کر میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. پھر اس کے دوسرے بھائی بنیامین کو غلہ لینے کے لیے ساتھ لے گئے، چوری کے الزام میں تم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اے بادشاہ، ہم شروع سے جو ہے پریشانی کا شکار ہیں، اور آج حال یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی چوری کے الزام میں رکھ لیا ہے. ہمارے خاندان کا شیوا چوری کرنا نہیں ہے، جناب یعقوب کا جملہ کہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم چوری کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے خاندان کو چوری کے لیے پیدا کیا گیا، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے. تم میرے بیٹے کو واپس کر دو ورنہ میں تمہارے خلاف رب کے حضور بد دعا کروں گا. جناب یعقوب کا جملہ کہ یوسف علیہ السلام کہ اگر تم نے چھوڑا نہیں تو میں تمہارے خلاف بد دعا کروں گا. تو یہ ایک انسانی گفتگو تھی، یہی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا، اور کتنا ادب ملحوظ رکھا گیا. دیکھیے ان خطوں میں، یہ خط پڑھتے یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، رونے لگے. اور جو ہی باپ کا خط پڑھا تو اس کے بعد جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ رقت انگیز حالات دیکھنے کے بعد، خاندان کے تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد، باپ کی پریشانی حالی کو سننے کے بعد، رقت انگیز خط دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ایک دن تم کو اپنے بھائیوں اور ان کے کارناموں کی خبر دینی ہے، تو یہ جو ہے آپ نے ان کے سامنے ان کے کارنامے کو پیش کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے انداز کلام سے یا آپ کے مسکرانے کی وجہ سے، آپ کے دانتوں کی چمک کی وجہ سے پہچانا. کیا پہچانا؟ کیا تم یوسف ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میری ماں کا بیٹا ہے، ایک ہی ماں سے تھے وہ دونوں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، یعنی امتحان لینے کے بعد ہمیں یہ منصب عطا کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. ساتھ ہی بھائیوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا. اشارہ یہ تھا کہ اگر تم نے اب بھی تقوی حاصل کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا. جو تم نے ماضی میں کیا اب کم سے کم سدھر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بھائیوں کی معذرت اور آپ کا معاف کرنا ہوا. ایسا ہوا کہ جو ہی جو ہے بھائیوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ یوسف ہیں، اور خود آپ نے اظہار فرمایا تو فوراً آپ کی بارگاہ میں معذرت کیا کہ بھائی جو بھی ہم سے ہوا، بھائی چھوٹے تھے لہٰذا جو ہے بادشاہ کے دربار میں بادشاہی کہہ کے پکار رہے ہیں کہ بادشاہ ہم سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دو.
ہم نے نہ انجانے میں جس طریقے سے بھی جیسا بھی کیا وہ تمام چیزیں معاف کر دو. قرآن پاک اسے بیان فرماتا ہے کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو چن لیا, بادشاہ بھی بنا دیا, نبی بھی بنا دیا, نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں آپ, اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے آپ کو چن لیا اور فضیلت عطا فرمائی. تو اب اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی, آج بادشاہ کے دربار میں ہوں, میں چاہوں تو میں بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں سزا دے سکتا ہوں, بادشاہ ہونے کی حیثیت سے سزا کا پورا حق حاصل ہے. اور بھائی نے جب اپنا تعلق توڑ لیا اس زمانے میں تو آج میں تعلق تم سے کیوں جوڑوں, یہ پورا اختیار تھا جناب یوسف علیہ السلام کو. لیکن نبی وقت تھے, اچھے خاندان کے پروردہ تھے, نبی وقت تھے, وہ کب ظالم سے انتقام لینا جانتے تھے, ظالموں کو معاف کرنا یہ ان کا شیوا تھا, یہ طریقہ تھا, اپنے بھائیوں کو کب نہ معاف کرتے. تو اس کے بعد جو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں ہونی ہے, آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یغفر اللہ لکم, اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے, وہ ارحم الراحمین, وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد جو ہے جیسے ہی جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد بھائی وغیرہ پھوٹ کر جو ہے رونے لگے اور نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے کہ جو ہے تم بادشاہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے سے تم پیش آئے اور شروع میں بھی جو ہے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا اور نہ آج تم نے ہمارا بگاڑا ہے. ہم اتنے ظالم ٹھہرے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جفا کیا, ظلم کیا, ذرا بھی تم پر جو ہے وہ ذرا سا بھی تم پر ہم نے رحم نہیں کیا, اور آج آپ کا حال یہ ہے کہ آج عزیز مصر ہو کر آپ ہم پر مہربانی کر رہے ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہونے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہارے آنے اور میرے ظاہر کرنے سے سب لوگوں کی نظر میں مجھے عظمت ملی ہے, اور میری شرافت اور خاندان نبوت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میرا بول بالا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ جو ہے وہ عظمت عطا فرمائی ہے, وہ عزت عطا فرمائی ہے. لہٰذا جو ہے اب جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد یہ جانتے تھے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی ہے اور بھائیوں پر ظاہر ہو چکا ہے کہ میں یوسف ہوں. لہٰذا آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ جاؤ, اب سب لوگ جاؤ والد کے پاس, مدین جاؤ, اور جانے کے بعد گھر پر جب پہنچنا تو یہ لو مصر سے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی اور جناب یعقوب علیہ السلام کے حوالے کی. اور جیسے ہی قمیص ابھی شہر میں آئی, ابھی داخل نہیں ہوئے, شہر میں آئی, جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی پاس ملا نہیں ہے قمیص اور خوشبو آنا شروع ہو گئی. وہ نگاہ نبوت تھی اور احساس نبوت تھی, نبوت کا وہ احساس موجود تھا جس سے جناب یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ لو, یہ میری قمیص ہے, اسے لے جاؤ اور فالقوه علی وجه ابی, اور اسے جو ہے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. یاتی بصیرا, وہ بینائی والے ہو جائیں گے, آنکھوں میں بصیرت آ جائے گی, وہ دیکھنے لگیں گے. اس کے بعد جناب جو ہے وہ پہنچے, وآتونی بأہلکم اجمعین, اور پھر اس کے بعد جب تم اب گھر پر پہنچنا تو سب کو لے آنا, والد کو بھی لے آنا, اور جو کوئی گھر میں ہے سب لے آنا, سب کو لے آنا, اور سب کو میں جو ہے میرے شہنشاہ بادشاہ کے میرے دربار میں جو ہے سب کا استقبال ہوگا, سب کو لے آنا, کسی کو مت چھوڑنا, اب سب کو یہیں لے آنا. اب اس کے بعد ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, فرماتے ہیں کہ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا, یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں, اگر مجھے یہ نہ کہو کہ یہ سیدھی سوچ سے ہٹ گیا ہے, اگر بچوں تم یہ مجھے نہ کہو کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں کا کچھ بھی کچھ سوچتے رہتے ہیں, کہاں سے یوسف کی خوشبو یہاں آئے گی. ہاں آپ بھی نا والد, یعنی بولتے ہیں نا بچے, جب بولتے ہیں کہ جب والد کچھ اچھا بولتے ہیں تو بچوں کو جب یہ لگتا ہے تو بولتے ہیں سٹیا گئے ہیں, 60 پار ہو گئے ہیں, آپ کچھ بھی کچھ بات کرتے ہو, ارے ایسا کیسے ہوگا, کہتے ہیں نہیں بچے جب کہتے ہیں باپ سے. تو اس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ جیسے وہ قمیص پیش کیا اور ابھی پہنچے ہیں تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو پھر جناب یوسف علیہ السلام اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا میں کچھ الٹا سیدھا کہہ رہا ہوں, اگر تم یہ نہ کہو تو مجھے سچ مانو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا. اس کے بعد جو ہے
ہوا یہ کہ مورخین مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں کہ وہ قمیص کون سی تھی، یہ عام قمیص تھی جو آپ نے زیب کر رکھی تھی یا کوئی قمیص الگ تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنائی گئی تھی اور وہ جنت سے لائی گئی تھی، بعد میں وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت آپ کے گلے میں بطور تعویذ ڈالی تھی، وہ یہ قمیص تھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر فرمایا کہ یہ قمیص اپنے والد کی طرف بھیج دو تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے نظر واپس مل جائے، ان کی بینائی واپس آ جائے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ تم گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے افراد جن میں مرد، عورت، بچے، یعنی آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد وغیرہ 72 سے 96 تک تھے۔ اتنی بڑی فیملی تھی 72۔ یہاں تو 10 لوگوں کو کھلانا بھاری پڑ جاتا ہے، وہاں پر غربت میں 72 یا 96 پل رہے تھے، آپ اندازہ لگائیں تو، ہے نا، 72 یا 96 جو ہے اس وقت تھے۔ تو اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام یہ تعداد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو صرف جوان مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اتنی تعداد بڑھ گئی، اتنی برکت ہوئی اسی خانوادے میں۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک نام اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی قوم بڑھتے بڑھتے جناب موسیٰ تک پہنچی۔ تو بوڑھے، مرد اور عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ خالی مردوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے کہ وہ 6 لاکھ تھے۔ تو عورتیں کتنی تھی، بوڑھے کتنے تھے، بچے کتنے تھے، اس کی کوئی تعداد نہیں، بہت لا تعداد تھے۔ جب مصر سے قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے گھر لانے کے لیے نکالا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو سونگھ لی۔ آپ نے بیٹوں کے بغیر دوسرے اہلخانوں کو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم میری رائے کو ضعیف نہ سمجھو، اگر میری رائے کو ٹھکراؤ نا تو یہ بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اتنی دور سے خوشبو کو کیسے سونگھ لیا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسا عطا فرما دے۔ اس کے بعد جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیص لانے والے نے آپ کی آنکھوں پر قمیص کو ڈال دیا، یا آپ علیہ السلام کو قمیص دے دی۔ آپ نے خود ہی قمیص کو اپنی آنکھوں پر لگایا، اور جیسے ہی لگایا فرماتے ہیں کہ قمیص کو آنکھوں پر لگانے سے بینائی واپس آئی اور اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ آپ نے خوشی لانے والے شخص سے پوچھا کہ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تو اس نے کہا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں، ہم ملے تو تھے لیکن اب وہ ایسے ویسے نہیں ہیں، وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ خوشخبری جب انہوں نے سنائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بادشاہت سے کیا غرض، یہ بتاؤ تم نے اسے کس دین پر چھوڑا؟ ایسا تو نہیں کہ بادشاہ ہونے کے بعد بے دین ہو گیا ہے، دیندار ہے کہ نہیں؟ وہ باپ کو اپنے بچے کی دین کی فکر تھی، بادشاہ وہ کس پوسٹ پر پہنچا اس کی فکر نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں اس کی فکر تھی۔ اس کے بعد تو اس نے کہا کہ اسلام پر، تو آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے نعمت کی تکمیل ہوئی کہ خوشخبری کامل حاصل ہو گئی، یعنی دین پر تو قائم ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا بھی عطا فرما دی۔ اب اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے تمام اہل خانہ کو آنے کے لیے اور تمام بیٹوں کو کہا کہ ایسا ہے کہ تم تمام جو ہے وہ لے کر چلو، اور یہ بھی خیال کریں کہ بنیامین کے متعلق معلوم تھا کہ وہ مصر میں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اس میں بہت واضح اشارہ تھا کہ دونوں ایک ہی جگہ ملیں گے، جاؤ تلاش کرو، دونوں ایک ہی جگہ ملیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا آپ سے معافی طلب کرنا، جناب یعقوب علیہ السلام قرآن پاک ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ وہ بولے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے میرے والد۔ سب اب کہاں موجود ہیں؟ بادشاہ مصر کے دربار میں سب موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کو گواہ بناتے ہیں۔ گواہ بنانے کے بعد اب جو ہے بچے ان کے جتنے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے جو ہے وہ آپ استغفار کریں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں، انا كنا خاطئین، ماضی میں یقیناً ہم نے گناہ کیا تھا۔ قال سوف استغفر لكم ربی، لیکن میں انشاءاللہ تمہارے لیے جو ہے وہ جو مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ روایتوں میں آیا کہ آپ نے جو ہے وعدے کے مطابق جلدی نہیں کی، دعا کرنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا۔ کب کروں گا؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ آج ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ فرماتے ہیں کہ آپ سحر کے وقت کے منتظر تھے، سحری کے وقت
چونکہ وہ فجر کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو وہ وقت جو ہے سحر کا وقت تھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا اس وجہ سے تاخیر تھی کہ انہ اخر الی لیلۃ الجمعہ، کہ وہ جمعرات کی شب یعنی جمعہ کی جو شب ہوتی ہے، جمعرات کی رات گزار کر جمعہ کی جو شب آتی ہے اس دن تک آپ نے انتظار فرمایا، اور پھر اس کے بعد جمعرات کے دن یعنی جمعہ کی شب میں آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے شام یا جمعہ کے رات کو فوت ہونے والے حضرات کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بدعت ہوتی تو نعوذ باللہ جناب یعقوب علیہ السلام اور اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور جمعہ کے دن تک کے لیے وہ تاخیر فرماتے، اس میں حکمت کیا تھی؟ اس بات کا جواب دے دو تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ بدعت ہے یا سنت ہے، اور اگر سنت ہے تو تم عمل کیوں نہیں کرتے، اس کو کر کے دکھاؤ۔ اس طریقے سے جو ہے یعقوب علیہ السلام اور آپ کا خاندان مصر میں آتا ہے، اور پھر مصر میں آنے کے بعد کچھ ہی باتیں رہ گئی، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ممکن ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ اور ان کی سیرت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بولتے بولتے حال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا بول جائیں اور کیا کیا بتا دیں کہ وہ کم وقت میں جو ہے، لیکن وقت جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، اور میں آپ کے ذوق کو بھی دیکھتا ہوں، ذوق سماعت کو بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ذوق سماعت کو پروردگار عالم برقرار رکھے، اور ہم سب کو ایسی نیک باتیں سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار عالم، تیری توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہی سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچانے کی ہوگی توفیق عطا فرما، ظاہری پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ پروردگار عالم، اس کا آغاز ہو چکا ہے پروردگار عالم، اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو بھی انفرادی طور پر تمنائیں ہیں، تمام تر جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ اعتکاف والے جو یہ تیرے بندے پروردگار عالم مہمان بیٹھے ہیں مسجد میں، پروردگار عالم انہیں ہر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ جن کے حق میں دعا کرے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کے حق میں جو لوگ دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو ان کی خدمت کرے ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔